یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاریخ کی ابتدا مغرب سے نہیں بلکہ فجر سے جو عنوان آپ کہہ رہے ہیں، کیا قرآن و سنت میں اس کی واضح دلیلیں ہیں؟ جی، اس کی واضح دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلے جتنے بھی اعمال کیے جا رہے ہیں، ان تمام اعمال میں دن ہی مقدم ہے۔ جس طریقے سے کہ اس سے پہلے بھی تقریروں میں آپ نے سنا ہے، 5 نمازوں میں پہلی نماز فجر ہے، اور صلاۃ الوسطیٰ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی تقاریر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں کے علاوہ سنت نمازوں سے بھی ثابت ہے کہ دن مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت نمازوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم کا لفظ پہلے لیا۔ دن پہلے ہے، رات بعد میں، جیسا کہ حدیث ہے کہ 12 رکعت سنت روزانہ اگر پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ جنت میں گھر ملے گا۔ اعمال کی فضیلت ہے۔ اب بھلا بتلائیے کہ یہ کیا مغرب سے شروع ہو رہی ہے؟ فرض نمازوں کے بارے میں تو آ گیا کہ 5 نمازیں ہیں، 20 کی نماز عصر ہے تو پہلی نماز فجر، آخری نماز وتر۔ سنتوں میں بھی اسی طریقے سے مغرب کی سنتوں سے کنایا نہیں گیا ہے۔ یہ 12 رکعت کی سنت نماز فجر ہی سے ذکر کیا گیا ہے روایتوں میں۔ اور جو فضیلت والی حدیث ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر ایک گھر دے گا، اس روایت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی کو بیان کیا۔ چنانچہ روایت ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلۃ۔ ام حبیبہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 12 رکعت نماز پڑھی، کہاں؟ فی یومہ و لیلہ، اس کے دن اور رات میں، دن پہلے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی یومہ و لیلہ، کہ انسان ہر کسی پر یہ فرض نہیں ہے نا، کسی پر یہ اختیار ہے۔ اس سے ثابت ہوا جسے اختیار ہے وہ اس نے اپنے اختیار سے اپنے دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ اب جو لوگ رات مقدم ہونے کی جو آیتوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان آیات سے بھی اگر بیٹھ کر غور سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ رات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر پہلے کیوں بیان کی، اس کا کچھ مقصد ہے، اس کا کچھ مطلب ہے۔ لیکن قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے سلسلے سے جتنی بات بیان کی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سماعت کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا۔ 50 نمازوں سے گھٹتی گھٹتی 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے اس وقت فرمایا تلک خمس، یہ 5 نمازیں ہیں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات میں۔ فرض نمازوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے جب حکم ثابت کیا فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن رات کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے نمازوں کے بارے میں بتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دن ہی کا لفظ ذکر کیا گیا۔ 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلہ،
ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کا اختیار دیا گیا ہے، امت پر اس کو فی یومہ و لیلہ کہہ کر اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی اپنے اختیار سے 12 رکعت فرض نماز اگر پڑھ رہا ہے، کہا فی یومہ و لیلہ، اس کے دن اور رات میں، تو اس کی وجہ سے اس کو جنت میں ایک مکان ملے گا، ایک گھر ملے گا، ایک محل ملے گا، کچھ بھی کہیں۔ تو اس طرح نمازوں کے اعمال سے بھی اور بقیہ تمام اعمال سے بھی دن ہی مقدم ثابت ہوتا ہے، رات نہیں۔ آگے 5 نمازوں کے علاوہ اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار۔ اس سے بھی آپ نے کئی تقریریں ہم سے اس سے پہلے سنی ہے کہ ان اذکار کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ہی کو مقدم کیا۔ اب ایک ذکر پڑھتے ہیں ہم صبح شام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فجر کے بعد سے لے کر طلوع تک، مغرب سے پہلے سے لے کر مغرب تک، عصر کے بعد سے پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت تو آپ نے کہیں سنی ہے، لیکن اس کو کب کب پڑھنا ہے اس کے بارے میں کوئی روایت، اس ایک روایت کسی کا ثابت نہیں ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، روایت مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ کہتے ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی، کوئی بھی مسلمان بندہ جب وہ صبح کرتا ہے اور جب وہ شام کرتا ہے، جب اس کی صبح ہو یا جب اس کی شام ہو، نوٹ کیجئے اس حدیث میں بھی الفاظ میں دن مقدم ہے، رات نہیں، صبح مقدم ہے، شام نہیں۔ جو کوئی بھی مسلمان بندہ جب وہ صبح کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے صبح میں اور اس کی شام میں، تو کیا ملے گا؟ کان حقا علیہ ان یطیعہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ پر اس بندے کا حق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے۔ اور کیجیے، انسان بندے کے اعمال، دنیا کے اندر تو سکون تو چاہیے، لیکن آخرت کی کامیابی، آخرت میں اللہ کی رضا، یہ اہم ہے۔ ان احادیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دن ہی مقدم۔ اس طرح اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ہر عمل میں دن مقدم ہے، رات نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سی تقریروں میں بہت سے اعمال کے اعتبار سے ہم نے گفتگو کی ہے، ایک مزید بھی۔ تو اس طرح رات کے مقدم ہونے کا یہ مشرکانہ عمل ہے۔ قرآن اور احادیث کی تحقیق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دن مقدم ہے، رات نہیں۔ معزز سامعین، مغرب کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ مغرب پڑھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تقریر کا سلسلہ چلے گا۔ مقررین موجود ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم دے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے قرآن کو تدبر سے پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ ہم کو تدبر سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا